میں آپ چاہوں گا کہ ہمارا فوکس جو ہم تھوڑا سا اس بات پہ بھی کریں کہ ہم نے بات کی تھی کہ محرم کا مہینہ ہے اور محرم کا مہینہ جو ہے یہ اسلامک کیلنڈر میں بہت ہی سگنیفیکنس کا حامل ہے. یہ ہمارا سٹارٹ آف دا نیو ایئر بھی ہے اور اس کے اندر یعنی وہ حرمت والا مہینہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہیں, خاص طور پہ جو 10ویں محرم ہے عاشورہ کے بارے میں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ جو یہودی ہیں انہوں نے اس تاریخ کو جو ہے نا 10 تاریخ کو روزہ رکھا ہوا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ بھئی یہ روزہ کس چیز کا, تو بتایا گیا ان کو کہ یہ جو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی فرعون کی ظلم اور بربریت سے, تو یہ اس کی سیلیبریشن میں روزہ رکھا جا رہا ہے, یعنی اس ایونٹ کی سیلیبریشن میں روزہ رکھا جا رہا ہے. تو نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے فرمایا کہ ہمارا موسیٰ پہ زیادہ حق ہے کہ موسیٰ کو اور بنی اسرائیل کو جب اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو ہمارا زیادہ حق ہے, تو ہم 10ویں کا روزہ بھی رکھیں گے اور آپ نے فرمایا کہ اگلے سال انشاءاللہ جب یہ ٹائم آئے گا تو میں 9ویں کا بھی رکھوں گا. تو وہ کیوں کہا, کیونکہ ٹو بی ڈفرنٹ فرام دا جوز اینڈ کرسچنس, بیکاز دیٹس آلسو پارٹ آف آر دین کہ آپ نان مسلمس کی مشابہت نہ کریں دینی تہواروں میں اور ان چیزوں میں. تو یہ تو بیسک اس کی چیز تھی. باقی کچھ اسرائیلیات ہیں جس میں اور بھی انفارمیشن ملتی ہے, اور اسرائیلیات کا موقف ہمارا یہ ہے کہ اگر تو کوئی چیز قرآن و سنت سے نہیں ٹکرا رہی تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اس میں جو آتی ہے روایت ہوئی ہے کہ نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس کو بھی 10 محرم کو نجات ملی, اور اسی طرح سے کچھ اور واقعات بھی جو انبیاء کے ساتھ آئے. تو یہ جو مہینہ ہے یہ بڑا بابرکت ہے, اس کی بڑی اپنی ایک حرمت ہے, اور اس میں جو ہے عاشورہ کا جو روزہ ہے 10th کا اور 7 9th کا, یا پھر اگر آپ کو 10th 9th پاسبل نہیں ہے تو پھر 10th 11th کا رکھنا جسٹ ٹو بی ڈفرینٹ, یا اگر بہت ہی مصیبت ہے یا مشکل ہے تو پھر کم از کم 10 کا رکھ لیں, کیونکہ حدیث یہ آتی ہے کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا ہوگا اس کے جو ہے 1 سال کے گناہ معاف ہیں. اور یہ یعنی 1162 تو یہ جو ہے اس کے مائنر سنس کی بات ہو رہی ہے. تو اس پس منظر میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں بات, تو اب میں چاہوں گا کہ عمر بھائی آپ ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیں. میں نے کہا تھا نا ان پاپولر اوپینین, وہ یہ کہ کیلنڈر کے بارے میں آپ ماشاءاللہ بڑے جذبات رکھتے ہیں, تو اس پہ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ کیوں رکھتے ہیں اتنے جذبات آپ اس پہ. میں جسٹ ایک چیز, یہ محرم کے ایک اور میں حدیث چونکہ آپ نے مینشن کی نا, ایک صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 2756 جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محرم روزے رکھنے میں جو فضیلت والے مہینے ہیں نا سب سے زیادہ, رمضان کے بعد اگر کوئی ہے نا تو وہ محرم کا روزہ ہے, تو اتنا امپورٹنٹ ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اس لیے رکھتے ہیں جذبات کیونکہ مسلم آئیڈینٹی ایک چیز ہوتی ہے, صحیح, اسلامی یعنی مسلمان کی شناخت, صحیح, اینڈ وی آر ناؤ ڈیز تو بہت تیزی سے ہائی پیس پہ نا اس کو ہم لوز کرتے جا رہے ہیں. ہمیں اپنی آئیڈینٹی کا بالکل کوئی اندازہ یا پتہ نہیں ہے چیزیں, لیکن دوسروں کی ہم بہت خوشی سے, بڑا ہمیں کول لگتا ہے وہ اڈاپٹ کرنا. تو ون آف دیم از دس آلسو ہجری کیلنڈر. اور میں اس پہ میں نے کافی ریسرچ کی اللہ کی توفیق سے جتنا بھی ہو سکا, اور میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا جو کہ سوشل میڈیا کے حوالے کر دیا. قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, کئی چیزیں ہمیں بتاتے ہیں جس سے نا ہمیں نا سگنیفیکنس آف میجرنگ ٹائم یوزنگ دا مون, اس کی سگنیفیکنس پتہ چلتی ہے. اور ایک جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کیٹیگوریکلی فرما دیا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 ہے, یسألونک عن الأہلہ, کہ یہ آپ سے نا چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں, یعنی مہینوں کے جو چاند ہوتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس, انہیں کہہ دیں کہ اس میں لوگوں کے لیے وقت کا تعین ہے. اللہ بتا رہے ہیں ہمیں چاند کو اللہ نے سورس رکھا ہے, ایک بنایا اسٹینڈرڈ بنایا اللہ کی نظر میں وقت کا. پھر اس سے زیادہ جو آیت ہے نا جس میں ہمیں بالکل کلیئر پتہ چل جاتا ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہجری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر ایٹ لیسٹ, ہم مسلمانوں کا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے اور کیوں ہمارے لیے نا سگنیفیکنس ہونی چاہیے اس میں. اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ گریگورین کیلنڈر آپ یوز نہیں کر سکتے, بالکل کریں. یہ جو آیت ہے سورۃ یونس کی آیت نمبر 5, هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل, یہ وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقدره منازل, اور اس کی چاند کی یعنی جو منازل ہے نا وہ مقرر کی. لتعلموا عدد السنین والحساب, بات یہاں ساری ختم ہو جاتی ہے کہ تاکہ تم لوگ برسوں سالوں کا شمار کرو اور حساب معلوم کیا کرو. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ما خلق اللہ ذلک الا بالحق, کہ اللہ نے یہ سب کچھ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر, یہ نہیں پیدا کیا مگر تدبیر سے. یہ اللہ تعالیٰ نے بات کر کے آگے یہ بھی بات فرما دی ہے. اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے سورۃ التوبہ کی, سورۃ یونس سے اگلی سورت جو ہے آیت نمبر 36, اس میں بھی ایک ایسی بات آ جاتی ہے جس سے نا جس کو پڑھنے کے بعد نا ہمیں واقعی ہجری کیلنڈر یا لیونر کیلنڈر کی
کی سگنیفیکنس ہمارے دلوں میں بڑھ جانی چاہیے, اور وی شوڈ اٹیچ آور سیلفس, مسلمس should attach themselves to this calendar more than any other thing, any other calendar. Allah subhanahu wa ta'ala says inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahra. بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے. فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں, یوم خلق السماوات والارض, جس دن سے آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں تب سے اللہ کے ہاں, اللہ ایک کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے, جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. یہاں پہ بات ساری ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے, اللہ کے ہاں کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے, جب سے زمین و آسمان بنی ہے تب سے, جس میں سے 4 حرمت والے ہیں. تو دس آیا ٹیلز اس کیٹیگوریکلی کہ اللہ نے نا ریفرنس بنایا نا جو وقت مقرر معیر کرنے کا, سالوں کا, وہ والا کیلنڈر بنایا جس میں 4 حرمت والے مہینے ہوتے ہیں, اور وہ لونر کیلنڈر ہے. تو جب سے یہ آیات اس ڈیپتھ سے مجھے دیکھنے کا موقع ملا نا, تو میرے ذہن میں یہ آئی بات کہ ہمیں یہ مسلم آئیڈینٹی کا ایک حصہ ہے, اور ہماری بہت ساری چیزیں ہیں جو ہجری کیلنڈر کے ساتھ ایسوشیٹڈ ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے 4 حرمت والے مہینوں کا تعین تب ہو سکتا ہے جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کا مہینہ کون سا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, آپ حرمت والے مہینے کی فکر کیئر ہی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کو کبھی کوئی پتہ ہی نہیں چلتا. پھر رمضان کا ہمیں پتہ چلتا ہے, عیدین کا پتہ چلتا ہے, پھر ہمیں ذو الحجہ کا پتہ چلتا ہے, اور فرسٹ 10 days آف ذو الحجہ جس میں بھی ہم نے ریسنٹلی پروگرام کیا تھا, ابھی بھی گزرا ہے ذو الحجہ کا مہینہ, حج جس میں آتا ہے اس کا. پھر ہمیں ڈے آف عاشورہ کا پتہ چلتا ہے اس سے. پھر ہمیں ایام 20 کا پتہ چلتا ہے جو مہینے کے جو مڈل والے دن ہوتے ہیں جس میں روزے کی بہت فضیلت ہے. پھر ہمیں ایون وڈو جو عدہ جو ہے نا, ایک طلاق یافتہ اور ایک جو ہے ایک ڈائیورسڈ طلاق یافتہ, اور ایک جو وڈو ہے جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے, اس کی عدت کا ہمیں, جو کہ دونوں ڈفرینٹ عدت ہیں, ایک کی 4 مہینے 10 دن ہے جو کہ جس کا ہسبینڈ فوت ہو جائے, اور جس کی طلاق ہو جاتی ہے اس کی 3 وہ ماہواری ہے. لیکن کم از کم یہ جو جس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا نا 4 مہینے 10 دن, اگر ہمارے ذہن و وہم و گمان میں ہی نہیں ہوتا ہجری کیلنڈر, تو ہم تو 4 مہینے 10 دن گریگورین میں کاؤنٹ کرتے رہیں گے, جو کہ چند دن بڑھ جائیں گے خام خواہ ایک بندی کی عدت کے بھی. اسی طرح اگر کسی نے, ایک قرآن میں ہمارے احکامات ہیں کچھ, اگر کسی نے غلطی سے کوئی بندہ اس سے مر گیا ہے غلطی سے, تو اس کا کفارہ 2 مہینے کا لگاتار روزے رکھنے کا ہے, اور وہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوں گے. ہمیں یعنی بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پہ نا مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہجری کیلنڈر کو. آئی تھنک ہمیں اس کو اگر فیز ان کرنا چاہیں تو میں کہوں گا کہ جہاں پہ ہمارے عام, کیونکہ نا اصل میں جو آفیشیل معاملات چل رہے ہوتے ہیں اور پورے مطلب دنیا کے حالات و واقعات چل رہے ہیں, وہ آپ کا گریگورین کیلنڈر چل رہا ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو فیز ان کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ساتھ خاص طور پہ نا اس کا تعین رکھا کریں کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے, کون سا ٹائم چل رہا ہے, اپنے آپ کو اویئر رکھیں. آج کل تو بلکہ آپ کے فون پہ بھی ایپس وغیرہ آ گئی ہیں جو کہ آپ کی بھی بالکل ڈسپلے اسکرین پہ آپ کو بتا دیں گے کہ کون سا مہینہ چل رہا ہے اسلامک کیلنڈر کے مطابق. تو ایٹ لیسٹ یو آر اویئر, جب بھی آپ صبح کے ٹائم ڈیٹ دیکھتے ہو تو آپ کو گریگورین کے ساتھ ساتھ ہجری ڈیٹ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے, وچ از سم تھنگ جو آپ کو پازیٹیولی انفلوئنس کر سکتا ہے ان کیپنگ اپ ٹو ڈیٹ ود وہ اسلامک جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے ساتھ. بلکہ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ جس کو نہیں پتا وہ گوگل پہ جا کے نا ذرا لونر کیلنڈر کو ذرا ویو کر کے دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت ہے, کہ وہ اسٹارٹ ہوتا ہے مون کے سائیکل سے اسٹارٹ ہوتا ہے, اینڈ اٹ از ویری کنسسٹنٹ, اٹس ویری بیوٹیفل. جیسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تدبیر کیا اس کو, چیزوں کا حساب رکھنا اس اعتبار سے بہت آسان ہو جاتا ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, آج کل ہم نے اگر تعین کرنا ہو کہ مہینے کا کون سا ٹائم گزر رہا ہے, مڈ آف منتھ آ چکا ہے یا پہلا کوارٹر چل رہا ہے, تو ہم تو کیلنڈر کی ڈیٹ دیکھتے ہیں امیڈیٹلی. جب یہ کیلنڈر نہیں تھا اس طرح سے 1 2 3 4 کی فارم میں, ڈیٹس کی فارم میں, تب لوگ اتنے ٹرینڈ تھے. وہ چاند کی وہ منزل پوری ہوتی ہے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے لے کے اینڈ تک, جس میں چاند ایک طرف سے شروع ہوتا ہے, پھر وہ فل مون بنتا ہے, پھر دوسری طرف اینڈ ہونا شروع ہوتا ہے. چاند کی جو حتیٰ کہ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے. تو وہ سارا نا وہ کلاک چل رہی ہوتی تھی مہینے کی, آپ کہہ لیں. تو اس میں بہت ساری انٹرسٹنگ چیزیں, نیچرل ہے یہ.